وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عليم آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گفتگو تو ہماری ان ایمان والوں کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی خرید لی جنت کے لیے، لیکن وہ ایک قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ واحد کتاب ہے اس دنیا کی کہ اس میں اگر اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے تو نبیوں کے مخالفین کا بھی کیا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے صرف اپنی بات کرتے ہیں، تو اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ کار آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی بات بیان فرماتا ہے اس کی ضد بھی ساتھ ہی بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے، یعنی دونوں موقف جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کا ذکر کیا تو فرعون کا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے تو نمرود کا نہیں کیا، ایمان والوں کا کیا ہے تو اہل کفر کا نہیں کیا۔ مثلا فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھی ایک گروہ ہے، وہ ہر وقت برائی کی دعوت دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ جو بات اصل میں ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال بھی خرید لیے، ان کی جانیں بھی خرید لی، تو اصل میں پیچھے یہ ذکر ان کا آ رہا تھا۔ تو میں نے آج پچھلی آیتیں تلاوت کی کہ وہ لوگ بھی تھے وہاں پہ جو اللہ کے نبی کو ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی جان اور مال کو ترجیح دیتے تھے۔
اچھا، یہ کسی دن تفصیل سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس زمین پہ چونکہ اللہ کا نمائندہ نبی ہوتا ہے، اب اس نبی کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ اصل میں میرے ساتھ ہی۔ اگر تم نے پیغمبر پہ جان مال قربان کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے خرید لی، اور اگر تم نبی سے دور ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے دور ہو گئے۔ ہاں، تو یہ پیچھے اصل میں ذکر یہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد، حولکم آپ کے ارد گرد یہ جو اعرابی ہیں، یہ عرب کی جمع ہے اعراب، اس کا معنی دیہاتی بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جو اعرابی آپ کے ارد گرد ہیں، ان میں سے کچھ منافقین ہیں جو اوپر سے تو آپ کے ساتھی ہیں لیکن وہ دل سے آپ کے دشمن ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ شریف کے اندر بھی سارے آپ کے ساتھی نہیں ہیں، یہاں بھی کچھ منافقین، یعنی یہ سارے آپ پہ جان مال قربان کرنے والے نہیں ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اب اللہ یہ بات اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اب وہ اپنے نفاق پر ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے اب نفاق سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا کے چھوڑنی۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، اللہ تعالیٰ ان کو 2 عذاب دے گا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور اس کے بعد پھر ایک بڑے عذاب کی طرف ان کو لے جائے گا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور ان دوسرے وآخرون، دوسرے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہم سے غلطی۔ ان کی نشانی کیا تھی کہ وہ اپنے نفاق پر ڈٹ گئے۔ اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان والے تھے ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے نیک اعمال اور برے اعمال آپس میں ملا دی۔ یہ میں اکثر آپ سے جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ساڈے واسطے سارے ایک ہو جائیں ہیں، یہ اللہ کو بات پسند نہیں کہ اللہ ہندوستان میں فتح دے دے، پاکستان میں فتح دے، ہیں ہمارے لیے سارے ایک ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے نیک اعمال اور برے اعمال آپس میں خلط ملط کر دیے، ان کو ملا دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان قریب ان کی توبہ قبول فرما لے۔ یہ اعتراف گناہ جو پچھلے جمعے ہم نے بات عرض کی تھی کہ اعتراف گناہ کیا ہے کہ انسان کا دل بے چین ہو جائے غلطی کے بعد، اور اس درجے میں بے چین ہو کہ اس کو اپنے آپ سے نفرت شروع ہو جائے۔ یہ ہے توبہ کی ابتدا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اب آپ ان سے ان کے مال لیں۔ خذ کا معنی ہوتا ہے لینے، اموال ان کے اموال لے لیں، صدقتاً صدقہ کے طور پہ، تو تطہرہم اور ان کو پاک کر دیں، وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کر دیں، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں۔ ان الصلاۃ کا سکن لہم، آپ کی صلاۃ آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون دے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔
تو اب آپ وہاں تک پہنچ گئے کہ ایک طرف ایمان والے تھے جن کے مال اور جان سب کچھ اللہ نے خرید لیے، ایک یہاں دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ اصل میں یہ آیات ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کا پس منظر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ چونکہ اگلی بات ہم نے پہلے کر لی ہے، اب میں نے کہا کہ چونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کی ضد ساتھ بیان کرتا ہے، تو ہمیں بھی وہ ضد جو ہے وہ پہلے بیان کرنی چاہیے تھی، تو اس لیے میں نے آج ان آیات کا انتخاب کیا۔ غزوہ تبوک، بس آج اتنی سی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ ان دنوں میں حکم ہوا جب یہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، فصل بالکل تیار تھی۔ اب چونکہ مدینے والوں کی ساری تجارت کا دار و مدار ان کھجوروں پہ تھا، ان کی معیشت جو تھی وہ سارے سال کی انہی کھجوروں پہ تھی، اسی سے انہوں نے تجارت کرنی تھی، اسی سے روزی کمانی تھی، اسی سے سال کا ان کے معاملات چل رہے تھے۔ اور عین اس وقت اللہ کا حکم آ گیا کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا، تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ اگلی جو پچھلے جمعے اس سے پچھلے ہم نے بات سیکھی تھی کہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے مال اور جان قربان کر دیے پیغمبر، اب ادھر یہ ہیں کہ یار اگر غزوہ پہ چلے گئے تو کھجوریں ضائع ہو جائیں، وسوسہ آ گیا، خواہش نفس جو تھی وہ غالب آ گئی۔ تو ان میں سے دو گروہوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ایک تو منافقین تھے جو اللہ کے نبی کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن کچھ مسلمان تھے جن سے ویسے غلطی ہو گئی۔ آگے جو توبہ کا ذکر ہے نا وہ ان مسلمانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ سے پیچھے رہ گئے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ جو اعرابی ہیں مدینہ کے ارد گرد کے یہ جو عرب ہیں، ان میں سے کچھ منافقین ہیں، وہ دل سے آپ کے ساتھی ہی نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے قربانی کیا پیش کریں گے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ بھی نفاق میں شامل ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور ان کا نفاق جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں نفاق۔ اس لیے میں جو اکثر آپ سے بات کہا کرتا ہوں کہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جرم سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے، یہ بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے، یہ بربادی ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ منافقین اپنے نفاق پر ڈٹ گئے ہیں، بڑے ماہر ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ اچھا، آگے جو جملہ ہے اس پہ آج کل بھی بڑی بحث ہوتی ہے، لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلم، اور ہمیں علم ہے ان مدینے کے ارد گرد جو منافقین ہیں اور جو مدینے میں ان کا بھی ہمیں علم ہے۔ اب یہاں پہ آج کل بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، دیکھو جی نبی پاک کو تو منافقین کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو تو علم نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور وہ جو قرآن کریم کا اسلوب میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کے متعلق جتنی آیات ہیں وہ ساری آپ نے دیکھنی، پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک آدھی آیت لیں گے تو پھر تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے نا، ساری چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی، موقع محل کا آپ کو پتہ نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسی لوگ بات دیکھیں جی، قرآن میں آیا اللہ فرماتا ہے آپ کو تو علم ہی نہیں۔ سورہ محمد میں 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے نشاء لأرینا لو نشاء، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو اللہ آپ کو منافقین دکھا دیتے، اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے جو ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعرفنہم بسیماہم،
آپ تو ان کو دیکھ کر شکلوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ منافق اللہ تعارف انہم بسیماہم، اے پیغمبر آپ تو ان کو شکلوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ منافق۔ اب اگر کسی بندے نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تو وہ تو پھر یہی کہے گا کہ ویکھو جی نبی پاک نو تے علم ہی نہیں سی ہے۔ یہ ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے، جو چیز جس مقام پہ بیان کی گئی ہوتی ہے۔ فتح الباری میں ایک روایت بڑی کمال کی لکھی، یہ جو ہے نا آگے سنعذبہم مرتین، اللہ تعالیٰ ان کو 2 عذاب دے گا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایک عذاب اس دنیا کا ہوگا اور ایک قبر کا ہوگا، کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک قبر کا عذاب ہے اور ایک آخرت کا عذاب ہے، لیکن کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پہلا عذاب ان پہ اس وقت نازل ہوا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، اور سرکار نے آتے ہی منبر پہ جب تشریف فرما ہوئے تو فرمایا اخرج یا فلان انت منافق، اور فلاں انسان اٹھ نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے۔ ایک مجلس سے 32 لوگوں کو نکالا۔ اچھا اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیر سے مسجد میں پہنچے تو یہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے نا اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا، کو ادھر ہولے ہوئے کو ادھر ہوئے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ شاید حضرت عمر فاروق کو پتا چل گیا کہ ہم منافقین، ہم یہ ماریں گے ہمیں۔ تو حضرت عمر کو تو ابھی نہیں پتا تھا نا، وہ مسجد میں آئے تو صحابہ نے ان کو بتایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب ان پہ نازل کر دیا کہ اس دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ اصل میں وہ جو چوتھے پارے میں ہے نا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ایک وقت تک مومن اور منافق اکٹھے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب پاکوں کو اور پلیتوں کو علیحدہ علیحدہ کر، ہاں تو وہ جب آیت نازل ہوئی تو پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ایسے اٹھا دیا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جن 12 منافقین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے تھے، ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے یہ کسی اور کو نہیں بتانا۔ وہ 12 منافقین جو ہیں ان کا صرف حذیفہ یمانی کو پتا تھا۔ یہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ ہوئے ہی اسی وقت کہ راستے میں ان منافقین نے ایک چال چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے، تو اس دن جناب یاسر ساتھ تھے۔ حضرت علی کو تو غزوہ تبوک کے موقع پہ پتہ ہے نا، نبی پاک چھوڑ گئے تھے مدینہ شریف میں، یہ بھی آپ کو پتا، غزوہ تبوک پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، بلکہ حضرت علی تو رو پڑے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاہد آدمی لڑنے والا، تو یہاں میں عورتوں اور بچوں کی امامت کروں گا، مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تیری اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے تو پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون کو چھوڑ کے جاتے تھے، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ ہاں یہ اس روایت میں بھی یہی ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے جب رات کی تاریکی میں ان 12 منافقین نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو حذیفہ یمانی ساتھ تھے اور جناب یاسر ساتھ تھے، عمار ساتھ تھے، یاسر تو شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے ہیں۔ تو جب وہ بجلی کی چمک پڑی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ پہچانے ہیں یہ بندے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے تو نہیں پہچانے لیکن سواریاں پہچان لی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام جناب حذیفہ کو بتائے تھے۔ اب ایک آؤ محبت کی بات آپ کو بتاؤں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی جنازے کے لیے بلاتا تھا نا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو جناب حضرت عمر فاروق تشریف لاتے، مصلے پہ کھڑے ہو جاتے اور نمازیوں کی طرف دیکھتے۔ اگر حذیفہ اس جنازے میں ہوتے تھے تو حضرت عمر جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ نہیں پڑھاتے۔ آپ فرماتے تھے کہ حذیفہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ لیکن خوف خدا کی جو بات میں عرض کرنے لگا، صحابہ کے اندر بھی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ اللہ کا خوف اتنا تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 12 لوگوں کے نام نہیں بتانے، تو فکر اتنی رہتی تھی کہ حضرت حذیفہ سے رو رو کر یہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نام بتاؤ، ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ کہیں ہمارا نام تو ان میں شامل نہیں۔ یہ خوف خدا کا معاملہ تھا۔ تو یہ میں نے روایتیں، ہاں ایک مسند امام احمد میں جناب مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ ساری یہ بات کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں آج اللہ نے فرمایا آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، علم نہیں تو حذیفہ یمانی کو کیا بتایا ہے اور 32 لوگوں کو کیسے نکالا ہے اور کسی ایک کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ یہ ہے اصل بات۔ جب سرکار فرماتے تھے نا اخرج یا فلان انت منافق، اور نکل جا فلاں بندے تو منافق ہے، تو کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا معاملہ تو دل کا ہے، آپ کو میرے دل کا کیا پتا۔ کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ یہ جملہ میرے پیغمبر سے کہہ سکے۔ تو حضرت مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا کچھ لوگوں نے، یہ وسوسے ہر دور میں ہی ہوتے تھے، انہوں نے کہا جو تم نے مکے میں نیکیاں کی ہیں نا ان کا تو تمہیں اجر ہی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ لوگ یہ ستاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ تم نے جو نیکیاں مکے میں کی ہیں ان کا تو اجر ہی کوئی نہیں، یہ تو اجر مدینے میں ملے گا جو اس نیکیاں کرتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کا جو قانون ہے، جو اصول ہے، اگر لومڑی کے بل میں سوراخ میں گھس کے چھپ کر بھی تم کوئی نیکی کرو گے تو میرا اللہ تو اس نیکی کو بھی دے گا۔ اور یہ جو تمہارے ہاں، یہ اکثر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نو آٹے دا تھیلا دینا ہے تو تصویر بنا لو پتہ لگے کہ میں دیتا ہے۔ اسلام اس کے خلاف اسی لیے ہے کہ تو جہاں بھی نیکی کرے گا تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تجھے کیوں پریشانی ہوگی کہ لوگوں کو پتا چلے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرمایا نا کہ فرمایا ایک چٹان کے اندر جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی ونڈو نہ ہو اس کی، اس چٹان کے اندر بھی جو کوئی تو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس پریشانی سے نکل جانا ہے کہ پتہ نہیں میں جڑا چھپ کے کسی دی خدمت کی تھی پتہ نہیں لوگوں کو پتہ لگنا کہ نہیں، ہاں یہ نہیں کرنا۔ تو جناب مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر سرکار کی آواز ذرا آہستہ ہوئی تو میں نے کان آگے کیا نا، یہ تو مہربانی ہو گئی۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کا پہلا رکوع کبھی پڑھے نا، اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنا ہوتی تھی، کان میں بات کرنا ہوتی تھی یا کان آگے کر کے بات سننا ہوتی تھی، تو حکم پتہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پہلے صدقہ کر کے آؤ پھر میرے نبی کے ساتھ سرگوشی کرو۔ یہ ادب تھا، یعنی نبی پاک کے ساتھ سرگوشی کرنے۔ یہ سورہ مجادلہ کے پہلے رکوع میں۔ بہرحال وہ بھی آپ مجھے یاد نہیں کرواتے، ٹاپے کیسے رہ جاتے ہیں، پھر ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے کان آگے کیا نا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سارے بیٹھے کوئی ایمان والے تو نہیں ہے نا، کچھ منافق بھی ہیں اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ امام ابن عساکر نے ایک روایت لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بندہ آ گیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آقا ایمان یہاں ہے، اس نے نا اشارہ اپنی زبان کی طرف کیا، ایمان یہاں ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ نفاق یہاں ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کی؟ مولا کریم اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنا، اس کی زبان ذاکر بنا دے، اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا۔ یہ بھی کبھی مجھے یاد کروانا، جو بندہ شکر نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہوتا، چونکہ شکر وہ کرتا ہے جو اپنے محسن کو پہچانتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اس پہ کوئی احسان کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو شکر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو پہچان رہا ہے، معرفت ہے، اور اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو دل اصل میں ہوتا ہی شکر کرنے والا ہے۔ یا اللہ اس کی زبان کو ذکر والی بنا، اس کا دل شکر والا بنا، اور اس کو میری محبت عطا فرما۔ چوتھا جملہ، مولا کریم اس کو ان لوگوں کی محبت دے جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میری محبت بھی دے اور ان لوگوں کی محبت بھی دے جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے محبوب۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یا اللہ اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرما۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافقین کا سردار تھا، اس کا نام حرملہ، اس کا نام بھی حرملہ لکھا ہے، تبیان القرآن جو تفسیر ہے اس میں نے پڑھا تھا۔ اس نے کہا میں تو منافقین کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے لیے یہ دعا فرما دی۔ یہ آگے آپ نے سنا ہے نا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں جو توبہ کر کے آ گئے ہیں، تو آپ کی دعا ان کو سکون دے گی، اطمینان دے گی۔ تو میں اپنے سارے قبیلے کو لے آؤں جو آپ سے منافقت کرتا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کو بھی لے آ، میں ان کے لیے بھی خیر کی ہی دعا کروں، اور اگر پھر بھی وہ اپنے نفاق پہ ڈٹے رہے تو ان کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کر دوں۔ تو یہ سنعذبہم مرتین، دو عذاب تھے ان کو پہلے دیں گے، ایک اس دنیا میں اور ایک قبر میں۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر عذاب عظیم کی طرف ان کو پلٹا دیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور بھی بے شمار جگہ پہ یہ بات ہے، کیف تکفرون باللہ، یہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے بات فرما دی، کیف تکفرون باللہ، یہ اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، اسی لیے یہ جس نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کو مفسرین نے مردہ لکھا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس مردے سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی زندگی کے بعد پھر مجھے موت آ گئی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر اس کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر وہ آخرت کی طرف لوٹا دے، یعنی اس کے بعد پھر موت کا ذکر نہیں ہے۔ جب اس موت کے بعد، زندگی کے بعد موت آئے گی، اس کے بعد مجھے زندگی ملے گی، وہ عالم برزخ میں مل جائے، قبر میں مل جائے، اس کے بعد جب آخرت کا معاملہ ہے تو پھر موت کا ذکر نہیں۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دو عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر عذاب عظیم کی طرف لے جائیں گے۔
یعنی اس دنیا میں بھی عذاب دیں گے، قبر میں بھی دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو پھر عذاب عظیم ہے، پھر اس عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیں گے۔ یہاں پہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، منافقین کو وہ دونوں عملوں کی بات ہے، آپ نیکی کریں یا برائی کریں۔ جیسے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا نا، اور اس دنیا میں عذاب دیا تھا، اسی طرح ایمان والوں کی نیکیاں بھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے اور ان کو عزت عطا کرتا ہے۔ کیا بات، بہت اچھا۔ عمل آپ اچھا کریں یا برا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر ضرور کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس پریشانی سے نکل جائیں کہ پتہ نہیں میں جے کوئی نیکی دا کام کیتا تو لوگوں کو پتہ لگنا کہ نہیں لگنا، لیکن کریں صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اگلی آیت پہ تو میں گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، کہ وہ جو دوسرے تھے، یہ دوسرے جو تھے نا، ان کے دل میں نفاق نہیں تھا، نہ دشمنی تھی، بس یہی تھی کہ تھوڑا جہا کم کر لئیے تے رل ہی جانا ہے نا، ساڑیاں سواریاں ذرا تیز نے، راہ وچ رل جاواں گے، بس اسے وسوسے دے وچ پھر رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ جا سکے۔ انہاں دا پھر دوسری آیت وچ ذکر ہے کہ یہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے جو ستون تھے نا، تھم جڑے سن، انہاں نال بن لیا خود بخود ہی اپنے آپ، اور کیا کہ جنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو معاف نہیں کرنگے اسی اپنے آپ کو آزاد نہیں کرائیں۔ اسی طرح وہ جنی میں گل بار بار کرنا نا، صرف زبان نال نہیں کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، اپنے جسموں کو باندھ لیا ستونوں کے ساتھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف، یہ 7 لوگ تھے، باقی 3 کا ذکر آگے چل کے آئے گا، چونکہ ان کا معاملہ اللہ نے پھر آگے دوسری جگہ پہ بیان کیا۔ یہ 7 لوگ تھے کہ کل رل جاواں گے، اے کم کر لئیے، پرسوں رل جاواں گے، اسے واسطے ہی نا سستی نہیں کری دی، غفلت نہیں کری دی۔ اور یہ بنیادی قانون ہمیشہ ذہن میں رہے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال، تم خود اس مال اور جان پہ وہ اختیار نہیں رکھتے جو اللہ کا نبی اس پہ اختیار رکھتا ہے۔ تم یہاں یہ بہانہ نہیں لگا سکتے کہ ساڑیاں فصلیں پکیاں نے تسیم فصلیں سامھیے کہ نبلہ دے نبی نال جائیے، یہ نہیں سوچ سکتے۔ تو ہماری جان کو خطرہ ہے، کوئی اپاہج ہے تو وہ بھی آ گیا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ بھی آ گیا ہے۔ اور اسی راستے میں میرے پیغمبر نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے لیکن تم جس وادی میں سفر کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جو جہاں جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں لڑائی کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں، فرمایا رو رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی سواریاں ہوتی تو ہم اپنے نبی کے ساتھ جاتے، اپنی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے۔ تو وہ ساتھ نہیں بھی گئے تو میرے پیغمبر نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ کبھی بھی اپنی جان اور مال پہ یہ نہیں کہنا کہ میرا حق ہے، یہ ان آیات میں، اور آگے جو آیت ہم نے پہلے سیکھ لی ہے کہ اس کو تو پھر اللہ نے خرید لیا نا، جنہوں نے نبی پر اپنی جان اور مال قربان کر دیا۔ انہوں نے یہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کچھا کل پڑ جاواں گے، پرسوں پڑ جاواں گے، نبی پاک نہ رالی جاواں گے، ان کے دل میں نفاق نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان قریب ان کی توبہ قبول فرمانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہاں دیکھیے ایک تو باندھ دیا، اور دوسرا اگلی آیت میں کیا کہا کہ یہ مال کی وجہ سے غفلت میں بڑھے نا کہ فصلیں سانبھ لئیے، اب یہ مال ان سے لیں اور ان کو پاک کر دیں۔ خذ من اموالہم صدقہ، تو وہ مال جو اللہ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کرنے دیتا وہ پلید ہوتا ہے۔ وَتُطَہِّرُهُمْ،
وہ مال ان سے لیں اور ان کو پاک کریں. وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اندر سے بھی تزکیہ. زکوٰۃ بھی اسی سے ہے بھائی. زکوٰۃ کا معنی بھی پاک کرنا ہی ہے نا. تو زکوٰۃ کا معنی صرف مال کو پاک کرنا نہیں ہوتا، اندر کو بھی پاک کرنا. تو یہ انشاءاللہ ہم اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے اس پہ ذکر کریں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جہاں سے ہم نے شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ضد قرآن میں بیان کرتا ہے. اگر نبی کا ذکر کرے گا تو نبی کے منکر کا بھی ذکر کرے گا، مومن کا ذکر کرے گا تو کافر اور منافقین کا بھی کرے گا، نیکی کا کرے گا تو گناہ کا بھی کرے گا، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے. اسی لیے یہ قرآن فرقان ہے. یہ لائن لگا دیتا ہے. یہ نہیں آتا کہ ساڑھے واسطے سارے ہی چنگے نے، جھوٹے بھی چنگے نے، سچے بھی چنگے نے، دیانتدار بھی چنگے. نہیں، یہ فرقان ہے. اور اس کے لیے میں نے اپنے محدثین کا بھی، چلو 1-2 منٹ ہو جائیں اوپر، تو محدثین کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ کچھ حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی، ان کو موضوع حدیثیں کہتے ہیں. جو اپنی طرف سے وضع کرتا ہے، گھڑ لی ہیں لوگوں نے. تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ محدثین نے اپنی کتاب، جو پتہ جو تھا کہ یہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، تو پھر محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں کیوں لکھ دیا؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے جو قرآن کا اسلوب ہے کہ کل کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تساں اپنیاں تے لکھیاں ہن، اپنے مخالفاں دی گل ہی نہیں سی لکھی. اسی اپنیاں بھی لکھنے ہیں، اپنے مخالفاں دیاں بھی لکھنے ہیں، پھر علم دی بنیاد تے دسنے ہیں کہ یہ صحیح ہے تے یہ غلط ہے. ہم تو حدیث میں بھی یہ. اب مصیبت یہ ہے کہ جس کو اصول حدیث نہیں آتا گا وہ تو کہے گا، وہ موضوع حدیث پڑھ کے بھی آکھے گا میں حدیث شریف پڑھی ہے. یہ جہالت یہاں سے پھیلتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جے کسی گل دا پتہ نہ ہوئے تو کسی کو پوچھ لیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ دونوں گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. کبھی بھی اللہ کے نبی سے جو آپ نے مال بچایا ہے وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا